الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر معزز دوستو بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنے برادر قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مکمل قرآن مجید تراویح میں آپ حضرات کو سنایا، اور وہ خوش نصیب دوست جنہوں نے مکمل سنا، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس تمام عمل کو قبول فرمائے۔ چند باتیں قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہوں۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور مختلف چیزیں پیدا کی، مختلف مخلوقات پیدا کی، مختلف موسم پیدا کیے، نظام کو چلانے کے لیے آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، مہینے، سال، زمانے، سب اللہ نے پیدا کیے، اور ہر چیز کے اندر جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی اپنی ایک شان تو ہے ہی ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اس کا اپنا ایک مقام ہے، آسمان کو بنایا، اس کا اپنا مقام ہے، ستارے بنائے، ان کا اپنا مقام ہے، سورج، جس چیز کو دیکھو گے اللہ کی بڑائی نظر آئے گی، اللہ کی شان نظر آئے گی۔ پھر اللہ نے مخلوقات پیدا کی، ان میں بھی اللہ کی شان نظر آئے گی۔ کچھ ایسی مخلوق ہیں جو بالکل گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، فرشتے، وہ عبادت میں ہیں تو عبادت میں ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ قیامت آ جائے گی، ان کے سجدے ختم نہیں ہوں گے، اللہ نے وہ مخلوق بھی پیدا کی۔ ایسی مخلوق پیدا کی جو صرف گناہ کرتی ہے، نیکی نہیں کرتی، شیطان، جنات، اس میں بعض مسلمان ہوتے ہیں، بعض اسلام کی طرف آتے ہیں، ہدایت پہ، اکثر جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو گناہ بھی کرتی ہے اور عبادتیں بھی کرتی ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ یہ دونوں صفتوں والی مخلوق ہے۔ پھر اللہ کی شان اور نظام میں ایک اور چیز ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر سورج چاند کا نظام رکھا، رات دن کا نظام رکھا، تو ان کے اندر فرق بھی رکھا۔ دن بنائے تو دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنا دیا، یعنی جمعے کو اللہ نے شان بخش دی، اس میں عبادت کا مقام ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے راتیں بنائی تو راتوں کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ مہینے بنائے تو اللہ نے رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ امتیں پیدا کی تو سب سے آخری امت کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء کرام کا ایک سلسلہ تھا، 1,24,000 کم و بیش، ان سب نبیوں کا سردار ہمارے نبی امام الانبیاء کو بنا دیا۔
اسی طرح صحابہ کرام کو پیدا فرمایا تو صحابہ کرام کے سردار حضرت ابوبکر صدیق کو بنا دیا. اللہ نے کتابیں بھیجی قرآن کی طرح، تورات، انجیل، زبور، مختلف کوئی 300 سے زائد کتابیں ہیں آسمانی جن کے نام بھی نہیں ہیں، مختلف ادوار میں آتے رہے، صحائف، کتب، ان سب کتابوں کا سردار اللہ نے اس قرآن کو بنا دیا. اب اس قرآن کو اللہ نے کیا مقام بخشا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. الرحمن، اللہ نے سورہ رحمان کا آغاز اپنے اس نام سے کیا، اس نام مبارک سے، اس صفت سے، اس رحمت سے جو مکہ کے اندر یہ نام پہلے شمار نہیں ہوتا تھا. مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، بعض دفعہ مانتے بھی تھے، بعض مانتے بھی نہیں تھے، لیکن رحمان نام سے وہ ناآشنا تھے، ان کو علم نہیں تھا. اللہ نے، اللہ کی اور صفات بھی ہیں، الرحمن کے ذریعے ایک اپنی رحمت کا ایک شعور دیا. اللہ نے اس قوم کو بتایا، مکہ کے اندر مشرکین کو جو اس وقت کفار تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، ان سب کو بتایا کہ تم صرف اللہ کو جانتے ہو، اللہ کی صفت ایک رحمان بھی ہے، اس کی صفت رحیم بھی ہے، اس کی صفت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، قدوس بھی ہے، صبور بھی ہے، شکور بھی ہے، واسع بھی ہے. ساری صفات ہیں، مجموعہ ہے. اس نے تخلیق بھی کیا ہے انسانیت کو، وہ رزاق بھی ہے، ساری کائنات کو رزق بھی دیتا ہے. ساری صفات ہیں، لیکن رحمت کا ذکر کر کے قرآن کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، اس پر بات ہونی ہے. الرحمن، اللہ نے ایسا اپنی رحمت کا خوبصورت نمونہ پیش کیا کہ دنیا کے اندر کتنے گناہگار ہیں، کتنے بڑے بڑے سرکش انسان آئے، کتنے بڑے بڑے جابر، ظالم، فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کتنے بڑے بڑے کافر آئے. نہ ان کا رزق بند ہوا، نہ ان کی دولت میں کمی آئی، نہ ان کے بچوں میں کمی آئی، نہ ان کے مال میں کمی آئی، کیونکہ رحمان دیتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، وہ اپنی ساری مخلوقات کو برابر رحمت سے مستفید کرتا ہے. رحمت کو سب کو دینے کی کوشش ہوتی ہے، آگے والوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ رحمت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو حضرت بلال کی طرح غلام ہو کر حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور بعض سردار ہوتے ہیں ابو جہل کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت تو مکمل پہنچائی جاتی ہے، آگے والے کی بات ہوتی ہے کہ وہ رحمت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے شان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ جس کے دل پہ اتر جائے وہ بلال بن جاتا ہے، اور جس کے دل پہ نہ اترے تو وہ ابو جہل بن جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. الرحمن کے ذریعے اللہ نے سورت کا آغاز کیا، ساتھ ہی علم القرآن بتایا کہ قرآن کی تعلیم میں تمہیں دوں گا. اس ساری سورت کے اندر اللہ نے مختلف آیتوں کے اندر مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بار بار ذکر کیا ہے، اور بار بار اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. مجھے آپ پہچاننا چاہتے ہو تو میری رحمان والی صفت کو دیکھو، میرے علم کو جاننا چاہتے ہو تو میرے قرآن کو دیکھو، اور میرے علم کے نمونے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کو دیکھو. یہ اللہ نے بتایا ہے، بار بار بتایا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ بتایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. علم القرآن، اللہ نے علم قرآن دیا پوری امت کو، پوری نوع انسانیت کو. اللہ نے وہ علم دیا کہ پوری انسانیت جب سے پیدا ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کی صبح تک
जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, जितने भी इल्म अल्लाह ने भेजे हैं, सबसे बड़ा इल्म अगर दिया है तो वो आमना के लाल को दिया है। सबसे बड़ा कोई इल्म दिया है तो वो कुरान के जरिए दिया है। अगर सबसे बड़ा कोई इल्म अल्लाह ने दिया है तो वो इस आपकी आखिरी उम्मत को दिया है, जो आज हमारे सीनों में महफूज है। कुरान का इल्म क्या है? कुरान क्या है? कुरान का इल्म वो है कि अगर उसको पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है, तो 7 साल का बच्चा पूरा कुरान बगैर गलती के पढ़ लेता है। उसका उतरना इतना है, उसका महफूज करना इतना है, अल्लाह उसके दिल में उतारते हैं, वो मुकम्मल इस तरह याद कर लेता है जिस तरह आमना के लाल पे उतरा था, उसी तरह वो कुरान मुकम्मल पढ़ के सुना देता है। मुश्किल इतना है कि इमाम अबू हनीफा जैसे लोग, इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसे लोग, इमाम मालिक जैसे लोग, इमाम शाफी जैसे लोग सारी जिंदगियां कुरान के समंदर में गहराई में उतरती हैं। सारी जिंदगी वो एक एक आयत पे रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, मुताला करते हैं। जुबान भी उनकी है, इल्म भी उनके पास है। वो इल्म के आम लोग नहीं, पहाड़ हैं, इल्म के समंदर हैं। लेकिन इमाम साहब कहते हैं कि जितना मैं गहराई में उतरता हूं वो नीचे और हो जाता है। कुरान इतना वसी है कि मैं जितना समझना चाहता हूं वो आगे और हो जाता है। इतना वसी इल्म है कि इसका इहाता करना मुश्किल है, इसको समझना मुश्किल है। जितना पहुंचा है, जितना समझा है, ये हुजूर के इल्म की बरकत है, वरना इसकी गहराई में उतरना किसी के बस की बात नहीं है। और अल्लाह ने इस कायनात के सारे उलूम को, सारी कायनात के इसरार और रमूज को, सारी कायनात की साइंस को, सारी कायनात की रियाजी को, सारी कायनात के फलसफे को, सारी कायनात के मेडिकल को, सारी कायनात की इंजीनियरिंग को अगर आप देखेंगे तो वो सब कुरान के अंदर मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। उन्होंने कहा, एक दिन मेरा शौक हुआ कि मैं देखूं कि कुरान के अंदर कितने उलूम हैं, अल्लाह ने इसके अंदर क्या क्या खजाने रखे हैं, मैं गिनना चाहूं। मैंने सुबह से लेके शाम तक एक एक सफ़े को, एक एक पारे को, एक एक आयत को, एक एक हरफ को गिनना शुरू किया। गिनते 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 सारी आयत खत्म हो रही हैं, सूरतें खत्म हो रही हैं, तादाद पूरी नहीं हो रही, गिनती मुकम्मल नहीं हो रही। इमाम साहब फरमाते हैं कि मेरा कई दिन लग गए, मुकम्मल नहीं होता। कभी एक इल्म रह जाता है, दूसरा शुमार करता हूं, तीसरा रह जाता है। बिलाखिर मैं सिर्फ इस बात तक पहुंचा कि दुनिया के अंदर इस वक्त 100 उलूम पाए जाते हैं जिनकी तहकीकात हो रही हैं। सारी कायनात उसी के इर्द गिर्द घूम रही है और 100 उलूम कुरान से हासिल किए गए हैं। कुरान के बगैर न उनका सर है न पांव है। सारी कायनात, सारी साइंस, सारी मेडिकल, सारी इंजीनियरिंग, सारी जदीद तालीम, कदीम तालीम, सारी किताबें अगर घूमती हैं तो वो सारी कुरान के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उन्होंने फरमाया कि फिर मैंने अंदाजा लगाया कि ये तो 100 उलूम हैं, अगर मैं गिनना चाहूं तो कुरान के अंदर उलूम कितने हैं? तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर 77,000 उलूम पाए जाते हैं और कायनात को सिर्फ 100 उलूम का पता है, बाकी का पता ही नहीं है, नाम ही नहीं आते हैं। कितना बड़ा खजाना है। अब ये आम बात नहीं है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। और उसका सबसे पहला तालिब इल्म, पढ़ने वाला कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, खातून में हजरत खतीजा, बच्चों में हजरत अली कुरान सीख रहे हैं। जो वही हुजूर पर उतरती है सबसे पहले वो सीखते हैं। यह कुरान का मदरसा सबसे पहला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कायम किया, उस मदरसे को असहाब सुफ़ा कहते हैं। उस मदरसे के अंदर बैक वक्त 200, 250, 300, 500, 1000 इस तरह तालिब इल्म रहते हैं। ये कुरान की तालीम, ये मेरे नबी की सुन्नत है। उस मदरसे से लेके आज के इस मदरसे तक जहां जहां कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, वो नबी की सुन्नत है। कुरान पढ़ना भी सुन्नत है, कुरान पढ़ाना भी सुन्नत है, कुरान सुनना भी सुन्नत है, कुरान सुनाना भी सुन्नत है। और इसको महफूज करना, महफूज करके आगे पहुंचाना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। तो इसी पर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लमल कुरान, अल्लाह ने इतना वसी खजाना अता कर दिया कि उसको मेरे नबी ने सहाबा को जब सिखलाना शुरू किया, एक आयत आती, 2 आती, सहाबा को बुलाते,
ان سے یاد کرواتے, لکھواتے, ان کو محفوظ کرواتے. قرآن محفوظ ہوتا رہا, قرآن لکھا جاتا رہا. قرآن کی آیات کبھی تختیوں پہ, کبھی چمڑے کے کتبوں پہ, کبھی کس چیز پہ, کبھی پتھر پہ, قرآن محفوظ ہوتے ہوتے آج اسی طرح ہمیں محفوظ ملا ہے جس طرح جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے تھے. اسی طرح ایک حرف اور ایک زبر زیر کا کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن وہاں پر تھا آج بھی وہی قرآن ہم تک پہنچا ہوا ہے. اس کے اندر سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہ دین کے حافظ, یہ عالم, یہ قاری, یہ بچے, یہ جوان, انہوں نے محفوظ کیا, یہ قرآن محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. یہ اللہ کے ولی, یہ اللہ کے درویش, یہ خرقہ پوش, یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا, اور آج ہم امت مسلمہ پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. سنانے والے زیادہ ہیں, مسجدیں کم ہیں. قرآن پڑھنے والے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. قرآن ختم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی. یہاں پہ انگریز آیا, اس نے قرآن مٹانے کی کوشش کی تاکہ ان کے دلوں سے قرآن ختم ہو جائے, قرآن کی محبت ختم ہو جائے. لیکن قرآن کو وہ ختم نہیں کر سکا, کیونکہ قرآن کاغذوں پہ نہیں دلوں میں محفوظ تھا, قرآن سینوں میں محفوظ تھا. وہ قرآن تو جلا سکتا تھا, نعوذ باللہ اس نے جلائے بھی صحیح, لیکن یہ انسان کیسے جلاتا, یہ بچے کیسے جلاتے جن کے 6 سال 7 سال کے بچیوں کو قرآن حفظ ہو, وہ کیسے قرآن کو ختم کر سکتے تھے. اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے, اللہ نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور حفاظت کرنے کی. آج تک قرآن محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ اصحاب صفہ کا جو مدرسہ ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم دیتے ہیں, استاد خود ہیں, پڑھانے والے خود ہیں, تربیت کرنے والے خود ہیں, سکھانے والے خود ہیں, سیکھنے والے صحابہ ہیں. اور صحابہ کرام کا کیا مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اپنے وقت میں آتے, تعلیم لیتے, پھر چلے جاتے, بازار میں جاتے, کام کرتے, محنت مزدوری کرتے, اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتے, اور میں بغیر کھانے کے بھی مسجد نبوی اصحاب صفہ میں بیٹھا ہوتا, وہاں میں سویا ہوتا, وہاں میں انتظار میں ہوتا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی تشریف لائیں مجھ سے کوئی ایک حدیث بھی نہ رہ جائے. میں اس وقت تیار ہوں جب بھی حضور تشریف لائیں, وہ دن ہو, وہ رات ہو, وہ صبح ہو, وہ شام ہو, وہ سفر ہو, وہ حضر ہو, وہ کوئی لمحہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میں نہ سن سکوں, حدیث مجھ سے رہ جائے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں نے ہر حدیث سننے کے لیے اپنا مکمل قیام مسجد میں کر لیا. اصحاب صفہ کا یہ طالب علم ہے, یہ سنت ہے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ کا شوق ہے. ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے اتنی شدید بھوک لگی کہ میں باہر مسجد سے نکلا, کھانا نہیں ہے, مسجد میں کوئی انتظامات نہیں ہے, اصحاب صفہ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, غربت کا دور ہے, باہر نکلا ہوں. سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت عمر کو میں نے آیت سنائی بھوک والی کے, بھوکے کو کھانا کھلانے کا اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. حضرت عمر نے مفہوم بیان کیا, سمجھے نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر آئے, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے بھی مفہوم بیان کیا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے بھوک لگی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کی بھوک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. اب بھوکے کو بھی کھانا کھلانا ہے, اپنے شاگرد کو بھی کھلانا ہے, طالب علم کو بھی کھلانا ہے. حضور فرماتے ہیں آئیے میرے ساتھ چلیں. گھر کی طرف گئے, گھر جا کے پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجیں, گھر میں کچھ ہے تو بھیجیں. ایسا استاد ہونا چاہیے, ایسا پیر ہونا چاہیے, ایسا مرشد ہونا چاہیے. وہ پیر, وہ استاد, وہ مرشد نہیں ہونا چاہیے جو صرف مرید سے ہی لیتا رہے, صرف طالبوں سے ہی لیتا رہے, اپنے شاگردوں سے نہیں. بلکہ مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو کھلاتا رہے, جو اپنے شاگردوں کو کھلاتا رہے. حضور نے فرمایا تو ایک گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ وصول کرو, اپنے باقی ساتھیوں کو بلاؤ, سب کو جمع کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, اکیلے کو بھوک لگی ہوئی تھی, ایک پیالہ ہے, سب کو بلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. چلیں, حضور کا حکم ہے, سب کو بلا لیا گیا. اب 150-200 کی تعداد ہے. صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ دین سیکھتے ہیں, سب کے لیے
آپ نے فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا بھوک بھی مجھے ہے, آپ فرمائیں گے پہلے آپ پی لو, میں پیوں گا, بچے گا تو دوسرے پیئیں گے. تو پھر جب حضور نے دیکھا سارے جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلا, اب مجھے حکم نہیں ہے پینے کا, سب کو پلانے کا حکم ہوا, میں سب کے پاس پیالہ لے کے جاتا ہوں, باری باری پیالے کو پی رہے ہیں, پیالے کو دودھ سے بھرا ہوا ہے, صحابہ کرام بار بار پی رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ پیالے کے اندر ایک گھونٹ بھی دودھ کم نہیں ہو رہا, دودھ چلتا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, حضور دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, طالب علم دودھ پی رہے ہیں. آخر میں ابو ہریرہ کی باری آتی ہے, آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ سیر ہو کر پی, جتنا دل چاہتا ہے پی, رج کے پی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا, پھر ایک دفعہ سیر ہوا, آپ نے فرمایا اور پی, پھر سیر ہوا اور پی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اتنے تک دودھ آ گیا, دودھ ختم نہیں ہوا. پھر آخر میں آمنہ کے لال, آمنہ کے در یتیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاگردوں کے بعد آخر میں پیا کہ اب میں پیتا ہوں. یہ ہوتا ہے استاذ, یہ ہوتا ہے پیر, یہ ہوتا ہے مرشد, یہ ہوتی ہے طریقت, یہ ہوتی ہے ساری زندگی, یہ ہوتا ہے نمونہ کہ انسانیت کا سب سے بڑا استاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے بڑا معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے بڑے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور طریقہ دیکھیں, رہنا سہنا دیکھیں, شاگردوں سے شفقت دیکھیں, محبت دیکھیں. آج اگر دین کے طالب علموں کی خدمت کی جاتی ہے تو یہ دین کے طالب علم کی خدمت کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے, ان کو دودھ پلانا بھی میرے نبی کی سنت ہے. یہ اللہ نے چنا ہے جو جو دین کی خدمت کرتے ہیں, اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے. یہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں دین والوں میں شامل کر دے. پہلے تو ہم کوشش کریں کہ خود دین سیکھیں, اب ہم نہیں سیکھ سکتے تو اپنے بچوں کو سکھلائیں, اپنی بچیوں کو سکھلائیں. کوئی ایک بچہ یا بچی جو گھر میں قرآن سیکھ لے گی, قیامت کے دن اس کو وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کو تاج الوقار کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ روشن ہوگا. سورج کی روشنی آپ دیکھتے ہیں, ابھی رات ہے, کالی اندھیری رات ہے, ساری لائٹیں جل رہی ہیں, کوئی روشنی نہیں ہے, تھوڑی سی روشنی ہے, آگے روشنی ختم ہو جاتی ہے. جب سورج آتا ہے تو کمروں کے اندر تک روشنی آ جاتی ہے, گلیوں کے اندر تک روشنی ہے, درختوں کے نیچے تک روشنی ہے, پہاڑوں کی غاروں میں روشنی ہو جاتی ہے. جب قرآن کے قاری کو, قرآن کے پڑھنے والے کے والدین کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا تو اس کا مقام کیا ہوگا. کائنات یہ ختم ہونے والی ہے, زندگی مختصر ہے, یہاں پر کچھ نہیں ہے. قیامت آنے والی ہے, قیامت قائم ہوگی, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, وہاں پر کیا ہوگا. یہ وقار والا تاج, یہ خوبصورت تاج, اللہ نے یہ اعزاز نہیں ختم کیا, اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس کو اتنا اعزاز دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جس نے قرآن پڑھا, قرآن یاد کیا, اس کے ہاتھ پہ میں 10 بندوں کی شفاعت کی سفارش رکھ دوں گا. جو جہنم کے مستحق ہوں گے وہ سفارش کریں گے, جنت میں چلے جائیں گے. یہ کم مقام ہے. یہ ڈگریاں, یہ ساری دنیا کی تعلیم, یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر, ساری دنیا کے انجینئر, ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں تو قرآن کے قاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی نے کسی دوسری مخلوق یا کسی دوسرے تعلیم کے لیے نہیں کہا, کہا ہے تو وہ اپنے علم کے لیے کہا ہے, قرآن کے لیے کہا ہے. دوسری تعلیم کا انکار نہیں, دوسری تعلیم کی مخالفت نہیں, لیکن وہ قرآن کے تابع ہے, قرآن کے ماتحت ہے, قرآن کے نیچے ہے, قرآن کے بعد ہے. لوگوں نے آج ترتیب بدل دی ہے کہ قرآن والے کی کوئی عزت نہیں ہے, ڈاکٹر کی عزت ہے, ایس پی کی عزت ہے, انجینئر کی عزت ہے, افسر کی عزت ہے. او بھائی یہ عزت یہاں کی ہے, یہ جب تک افسر ہے یہ اس وقت تک عزت ہے. عزت وہ حاصل کرو جو قیامت تک ہو, جو جنت تک ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک ہو, جو جنت کے اندر لے جانے والی عزت ہو. یہ اصل عزت ہے. یہ
تو یہاں رہ جائے گی. دنیا کے اندر غریب کی بھی گزر جاتی ہے, امیر کی بھی گزر جاتی ہے, لیکن قیامت کو پتہ چلے گا, قبر میں پتہ چلے گا. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک ایک سورت قرآن کی اپنی اپنی فضیلت رکھتی ہے. سورہ یاسین کی اپنی فضیلت ہے, سورہ رحمان کی اپنی فضیلت ہے, واقعہ کی اپنی فضیلت ہے, ملک کی اپنی فضیلت ہے, بقرہ آل عمران کی اپنی فضائل ہیں. تو میرے دوستو, دو صورتوں کے دو فضائل بتا کے آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کو آج عہد کریں, کوشش کریں کہ بعد میں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. ایک صحابی سے پوچھا کہ میں آپ کے بچوں کو گھر میں فاقہ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, کچھ بھجوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی نے مجھے سورت واقعہ کا حکم دیا ہے کہ شام کو سورت واقعہ پڑھ لو, جو سورت واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. میرے بچے اور بچیاں رات کو شام کو سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ لیتے ہیں. آج کے بعد ہمارا ایمان بن چکا ہے کہ ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صبح کا کھانا کہاں سے آتا ہے, شام کا کھانا کہاں سے آتا ہے. ایمان ہو, یقین ہو تو پھر سورت واقعہ کی رحمت کے شان بھی سامنے آتے ہیں. دوسری سورت ہے سورہ ملک ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ رات کو جو پڑھ کے سوتا ہے عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اس کو عذاب قبر نہیں چبھتا ہے. عذاب آتا ہے, سورہ ملک کہتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے, انسان ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, عذاب کوشش کرتا ہے کہ میں قبر میں آ کے اس کو تنگ کروں, تو سورت ملک ڈھال بن کے آ جاتی ہے. سورہ ملک کہتی ہے کہ دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا, یہاں میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں, اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں, اس کے ساتھ ہوں میں, اس کو عذاب میں نہیں کرنے دوں گی. عذاب کو واپس بھیج دیا جاتا ہے, سورہ ملک کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے قرآن کی شان. اتنی بڑی فضائل اور فضیلتیں ہیں کہ مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مقصد, شان اور اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.